بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرینڈ ٹیسٹ نمبر 2، اپنی مدد آپ، برائے جماعت 11ویں اردو۔ 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت کا نام ہے ڈبلن۔ حاشا وکلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں خیزر ملے۔ سر سید کے نزدیک کون سا علم انسان کو انسان بناتا ہے؟ عملی تعلیم۔ ولیم ڈراگن کہاں کا بڑا خیر خواہ تھا؟ ولیم ڈراگن آئرلینڈ کا بڑا خیر خواہ تھا۔ سر سید کے خیال میں ایک فرد کی حقیقی اصلاح کون کرتا ہے؟ ایک فرد اپنی اصلاح خود کرتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے اسی کے موافق گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے اپنی مدد آپ کی؟ انہوں نے کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ عمدہ چالو چلن۔ سوال نمبر 12 ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ مقولہ ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی مجموعہ ہے قومی تنزلی کا۔ سوال نمبر 14 ہے، اپنی مدد آپ ایک مقولہ ہے۔ جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں خیزر ملے۔ ڈبلن میں ایک نمائش دکھائی گئی تھی دستکاری کی۔ دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ یہ اصول کس نے بتایا ہے کہ استقلال اور محنت کامیابی کا ذریعہ ہے؟ ولیم ڈریگن۔ سر سید احمد خان کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ جو بد اخلاق اور خود غرض ہو۔ مقولہ کسے کہا جاتا ہے؟ مقولہ کہتے ہیں کسی دانا کا قول۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہوتے ہیں آپس میں ہم قافیہ۔ غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مطلع کا لغوی مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شعر کی، یہ استعارہ ہے۔ اس میں شعر جو ہے مستعار من او ہے اور مستعار لہو حضرت غازی عباس کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، غزل کے اشعار میں ایک جیسے بار بار آنے والے لفظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں ہستی کو تشبیہ دی گئی ہے سراب سے، حباب سے، اور نمائش کو تشبیہ دیا گیا ہے سراب سے۔ تو اس میں جو ہستی ہے وہ مشبہ ہے اور حباب مشبہ بہی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف یہ تلمیح کا لفظ ہے۔ کراچی کی آب و ہوا مرطوب ہے۔ پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے؟ مکتوبات غالب چھپ گئی ہے۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ یہ شعر ہے میر تقی میر کا مطلع ہے، ان کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے۔ غزل کے اشعار میں قافیہ کا استعمال لازمی ہے کیونکہ قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، جبکہ ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد ہوتی ہے، تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ اکبر کی ترازو ہے، ترازو مؤنث بولا جاتا ہے، یہ اکبر کی ترازو ہے۔ مطلع ہوتا ہے، مطلع ہمیشہ غزل اور قصیدے میں ہوتا ہے۔ ناصر کو اردو نہیں آتی۔ تخلص لازمی استعمال کیا جاتا ہے مقطع میں، یعنی غزل کے آخری شعر میں تخلص لازمی لایا جاتا ہے۔ اگر تخلص نہیں لایا گیا تو پھر وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ میز خالی پڑی ہے، میز مؤنث ہے۔
डैश कलम बहुत खूबसूरत है, मेरा कलम। कलम जिस आले के ज़रिए लिखा जाता है वो मुज़क्कर है, और जो दरख्त की शाख होती है वो मुअन्नस होती है। जैसे हमने गुलाब की कलम ख़रीदी, मैंने कलम ख़रीदा, या मेरा कलम बहुत खूबसूरत है। रदीफ़ से पहले हमेशा काफ़ी आता है, उसने हल्फ लिया, हल्फ मुज़क्कर है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही का ज़िक्र होता है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं, और इसका ज़िक्र तशबीह में होता है। कीसी, ये हरफ तशबीह है। हरफ तशबीह को एदात तशबीह भी कहा जाता है। इस्तियारे के तीन रुकन होते हैं। इस्तियारे का ताल्लुक़ इल्म बयान से है, चाहे यूसुफ ग्रामर के लिहाज से तलमीही है। बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा। अब इस मिसरे में दिल के जलने को परवाने के जलने के साथ तशबीह दी गई है, तो दिल मुशब्बा है और परवाना मुशब्बा बिही। तख्त सुलेमान, ये तलमीही है। इस्तियारा क्या है इनमें से? मेरा चाँद। जब किसी चीज़ को हू बहू वही करार दिया जाए तो वो इस्तियारा बन जाती है, जैसे मेरा चाँद आ गया। जिस चीज़ से किसी को तशबीह दी जाए तो वो कहलाती है मुशब्बा बही। जिस चीज़ से मुशब्बा बही, जिस चीज़ को मुशब्बा।